کا سارا نظام جو زندگی ہے وہ ہم کسی اور کے طریقے پر چلا رہے ہیں۔ گویا نماز میں اور عبادت میں ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اور معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں ہمارا قبلہ یورپ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 149 اور 150 ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، دوسرے پارے کے آغاز سے ہی زور شور کے ساتھ قبلے کی تحویل کا، قبلے کی تبدیلی کا موضوع شروع ہوا، اور جس میں جو مخالفتیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا، جو طرح طرح کے سوالات اٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا۔ اب اصل حکم دینے کے بعد مزید اسی کی طرف کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد میں نے سیٹ کر دیا ہے، عبادت کی خاطر تمہاری توجہ دھیان اسی اللہ کے گھر کی طرف ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، سمت یا رخ جو ہے وہ اپنا اسی طرف تم نے کرنا ہے۔ اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2-3 مرتبہ یہی موضوع پھر سے دہرایا ہے۔ بالکل آسان سبق ہے آج کا، الفاظ پچھلے سبق میں کافی سارے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، میں زیادہ آج اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اور اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر ہلکا سا انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ فرمایا وَمِن، واو کا مطلب اور، من سے، حیث جہاں، خرجت تو نکلے، خرج یخرج جی نکلنا، ٹھیک ہے، فولی پس پھیر لے، پس پھیر لے، وجہ کا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، کا ضمیر ہے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر ہاں جی طرف، سمت، المسجد مسجد، الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ یعنی قبلہ کعبہ اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس کی طرف یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف جاری۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، لَلْحَقُّ البتہ حق ہے، مِن رَبِّکَ تیرے رب کی طرف سے، یعنی تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے، تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل کچھ بھی غافل، اما اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ یعملون پیچھے ہم پڑھا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، جس حق کو چھپا رہے ہیں، پردے ڈال رہے ہیں، بیان نہیں کرتے، چوری کر رہے ہیں، کتمان حق کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے بھی اللہ غافل نہیں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بھی اللہ غافل نہیں۔ کتنی حق کی بات کی اللہ تعالیٰ نے ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے، خرجتا تو نکلے، فولی پس پھیر لے، شطر المسجد الحرام وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، طرف سے، وَحَيْثُ اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، یعنی اب پوری امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پوری امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی جانب، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا تاکہ نہ یکونہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجتن کوئی دلیل، کوئی حجت نہ باقی رہے، تاکہ کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں علاقے کے لوگ تو وہ ابھی تک ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں اور تم نے ادھر منہ کر کے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری امت کو کیا کر دی؟ نصیحت کر دی، ساری امت کو یہ حکم دے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس کونے خدرے مشرق کے ہو، مغرب کے ہو، شمال کے ہو، جنوب کے ہو، کسی طرف کے بھی ہو، تم سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کے وقت اپنا چہرہ اس طرف کر لے، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی حجت، کوئی دلیل
جی یا کوئی کسی قسم کا کوئی آبجیکشن کرنے کا موقع نہ مل سکے. الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے. صاحب ذرا جس نے نہیں ماننا یا جس نے اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، اعتراض برائے اعتراض کرنا ہے تو وہ تو کرتا رہے گا. فرمایا الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم. اب جو صرف اعتراض ہی کرنے پر جٹا ہوا ہے تو فلا تخشوہم ان سے آپ ڈرے نہ، فلا تخشوہم ان سے مت ڈرو. وخشونی مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. یعنی ان سے ڈرنے کی ضرورت کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے. اس آج کا جو ہمارا سبق ہے نا محترمہ، یہ بڑا ہی اہم سبق ہے. ہے بالکل آسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اپنی زندگی کے ٹارگٹ اور ایم سیٹ کرنے کا سبق دیا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے وہ کیا کہیں گے. فلا تخشوہم ان سے ڈرو نہ، وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو. ولی اتم مجھ سے ڈرو گے تو ہوگا کیا، انعام کیا ملے گا. ولی اتم تاکہ میں پوری کر دوں، تاکہ میں پوری کر دوں، پوری کروں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تمہارے اوپر میں اپنی نعمت کو کیا کر دوں، پورا کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے نکلے تو فَوَلِّ پس پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک بلا شبہ یہی یعنی قبلے کی طرف جس کی طرف تمہیں موڑ دیا گیا ہے، یہ قبلہ، یہ حکم، یہ شریعت، یہ رسول، نبی، یعنی سب کچھ. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ یقیناً یہی للحق حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل کچھ بھی غافل اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی غافل نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور تو جہاں کہیں سے نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ پس سو پھیر لے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پس پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ تاکہ نہ رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے اوپر حجتن کوئی حجت الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے. فلا تخشوہم جو ظالم ہیں لہذا اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. فلا تخشوہم پس مت ڈریے ان سے. وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو. ولی اتم اور مجھ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا. ولی اتم اور تاکہ میں اتمام کر دوں، تمام کر دوں، مکمل کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تمہارے اوپر. مجھ سے ڈرو گے میں اتمام نعمت کر دوں گا، ایسی نعمتیں عطا کر دوں گا، ایسے احسان فرماؤں گا کہ پہلے کسی کے اوپر ایسے احسان نہیں کیے. ولی اتم نعمتی اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ اکبر. محترم بھائیو، اس جو سبق کے اندر جو آج ہم نے پڑھا ہے محض عبادت کے لیے یا صرف نماز کے لیے اپنے رخ کو کعبے کی طرف کر لینے کا ہی حکم نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو گہرائی کے اندر جا کر دیکھیں تو ہمارے لیے مقصد حیات کا رخ سیٹ کرنا اس کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے. اس کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ خالی نماز کے لیے ادھر منہ کر لو اور باقی معاملات میں یورپ کی طرف منہ کر لو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھے نا؟ صرف نماز میں کس کی طرف منہ کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے، قبلے کی طرف کرنا ہے، اور باقی سارے معاملات میں وہ کسی اور کی طرف کرنا ہے. نہیں محترم بھائیو، مقصد حیات سیٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا کر دیا؟ حکم دے دیا. جب نماز محترم بھائیو جی عبادت اس طرف رخ کیے بغیر ہو سکتی نہیں، تو پھر ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہماری تجارت بھی اس طرف رخ کیے بغیر ہو سکتی نہیں، ہماری معاشرت بھی اس طرف رخ کیے بغیر وہاں سے رہنمائی لیے بغیر ہو سکتی نہیں، ہماری سیاست بھی وہاں سے رہنمائی لیے بغیر ہو سکتی
نہیں. ہماری تجارت بھی وہاں سے رہنمائی لیے بغیر ہو سکتی نہیں. یہ مقصد حیات ہم نے اپنا سیٹ کرنا ہے ہر شعبہ ہائے زندگی میں. اور حکم کیا ہوا؟ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. مراد کیا ہے؟ وہ اگر تمہاری مخالفت کریں، تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اپنے سارے وسائل کو خرچ کریں، ان سے ڈرنا نہیں ہے. وہ تو کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے، وہ تو تمہیں پٹڑی سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. یہ تو تمہارا کام ہے کہ تم مجھ سے ڈرو. کیوں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور محترم بھائیو، آج آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اللہ کی معیت پر، اللہ کے ساتھ ہونے پر وہ یقین نہیں ہے. وہ ساتھ ہونے پر یقین آ جائے نا اگر ہمیں، تو ہم کسی سے نہ ڈریں. اور صحابہ کرام کو، اسی طرح سے اللہ کے ولیوں کو، اولیاء اللہ کو، محترم بھائیو، اس بات کا یقین کامل تھا کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے تو وہ کیا کہتے تھے؟ حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے محترم بھائیو، جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے ہیں نا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، وہ جب اللہ رب العالمین کی طرف کوئی مشکل کوئی آتی، کوئی آزمائش آتی نا، تو اللہ رب العالمین ان کو تسلی دیتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سب نے سنا ہی ہوگا کہ کس انداز سے جب وہ سمندر پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، عظمت پر، میرے ماں باپ قربان. وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب مشکل وقت آیا، ہجرت کر کے جا رہے تھے، ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی نہیں دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ تسلی کس نے دی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ لا تحزن، غم نہ کر. یہ اسوہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے انبیاء کو اللہ رب العالمین تسلیہ دیتا تھا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دلیر اور اس امت کو یہ درس دے گے اپنے اسوہ سے کہ لا تحزن، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر اتار دیا. قیامت تک کے لیے کہ جب تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا نا لا تحزن، ڈرنا، اللہ تعالیٰ نے ساتھی کا بھی ذکر کر دیا. یہ ادا اتنی پسند آئی. تو محترم بھائیو، کیا خیال ہے وہ ادائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، میں اور آپ اگر اپنائیں گے تو کیا خیال ہے اللہ ہمیں پسند نہیں کرے گا؟ ہم صدقے واری سب کچھ، لیکن ادائیں، ہماری عادات، ہماری خصلتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ٹاک شاک ہماری کس انداز سے گزر رہی ہے؟ تو بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ہمیں پسند کرنا چاہیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر ہمیں قربان صدقے واری جانا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو سیرت کو پڑھا ہی کوئی نہیں، سیرت کا ہم نے مطالعہ ہی کوئی نہیں کیا. اور جن کے سامنے سیرت تھی، سچی بات یہ ہے کہ وہ ہر ایک قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر پیروی کرتے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً بھی مسکرائے ہیں وہاں پر بھی مسکرا پڑتے تھے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری لائی گئی. سواری جب آئی نا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھ کے جو ہے وہ سواری پر بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو گئے اور دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اب دعا پڑھنے کے بعد مسکرا پڑے. یہاں پر ایک اور بات میں عقیدے کی بھی سمجھا دیتا ہوں کہ سبحان الذی سخر لنا کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دیا. ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو کر سکتے، لیکن آج لوگ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا کہتے ہیں.
اور علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری ہمارے قبضے میں، ہم اس کو لے نہیں سکتے تھے، ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے، اس ذات نے یہ ہمیں دی ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں لوگ دڑلے سے شرک کی طرف لوگوں کو مائل بھی کر رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں، یا علی مدد بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو بہرحال میری اگلی جو بات ہے اس کی طرف توجہ دیں، بڑی زبردست بات ہے۔ تو دعا پڑھنے کے بعد مسکرا پڑے، دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مسکرائے کیوں ہیں، کہ دعا تو چلو پڑھی آپ نے، مسکرائے کیوں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری لائی گئی، سواری پر آپ سوار ہوئے، دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد مسکرا پڑے۔ تو اس نے اگلا سوال کر دیا بندے نے، کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے طور پر مسکرائے تھے یا عادت کے طور پر مسکرائے تھے؟ اگر تو عبادت کے طور پر مسکرائے تھے تو پھر تو مسکرانا ضروری ہے، اور اگر عادت کے طور پر مسکرائے تھے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو محترمایو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ سونے کے پانی سے کیا فرمایا کہ ایک ایمان والے کے لیے عبادت بھی رسول اللہ کی اپنانا ضروری ہے اور عادت بھی رسول اللہ کی اپنانا ضروری ہے۔ عادت بھی، عبادت بھی وہی اور عادت بھی وہی۔ لیکن ہم محترم بھائیوں کیا کرتے ہیں؟ ہم عادتیں رخ کرتے ہیں نماز میں اس طرف، نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صورتحال ہماری کیا ہے محترم بھائیوں؟ سارے کا سارا نظام جو زندگی ہے وہ ہم کسی اور کے طریقے پر چلا رہے ہیں۔ گویا نماز میں اور عبادت میں ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اور معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں ہمارا قبلہ یورپ ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو بھائیو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پوری زندگی کے مقصد کو سیٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں سے مراد کیا ہے؟ زمین کے کونے خدرے۔ بار بار یہ جو حکم دیا جا رہا ہے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے ادھر سیٹ کرنا ہے، مراد جہاں کہیں جس مرضی شعبے کے اندر ہو تم، جو مرضی تم کر رہے ہو اس میں تمہارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ رخ سے مراد یہاں میں جو اشارہ کر رہا ہوں اس کو سمجھیں، مراد کیا ہے کہ اس گھر کے رب کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ سمت تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا۔ سمت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ سمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل اہمیت رکھتا ہے تو رب کا، اور رب کا حکم رکھتا ہے، اصل اہمیت رب کا حکم رکھتا ہے۔ تو حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں ہو، فولوا وجوہکم، اپنے چہرے کو ادھر کر لو، جس مرضی شعبے میں ہو، جو مرضی کرتے ہو، جو تمہارا جس مرضی فیلڈ سے تمہارا تعلق ہے، تمہارا رابطہ، تمہارے لیے رہنمائی، تمہاری گائیڈ لائن ادھر سے آئے، تم وہاں سے لوگے تو تمہیں فائدہ رہے گا، وہاں سے لوگے تمہیں فائدہ رہے گا۔ کسی اور کی طرف رخ کرو گے، کسی اور کی طرف پھرو گے، کسی اور کی طرف جاؤ گے تو پھر وہی صورتحال ہوگی جو پہلی امتوں کی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کے دلوں جو خوف ہے اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ کا خوف ڈال دے۔ اور یاد رکھیے بھائیو، یہ میرا یہ ماننا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جب اس دل کے اندر محترم بھائیو اللہ کا ڈر آ جائے پھر سارے ڈر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے۔ اگر اس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر وہ امریکہ سے ڈرے گا، انڈیا سے ڈرے گا، اسرائیل سے ڈرے گا، جی بلکہ کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو ہیں جی ان سے وہ ڈرے گا۔ اور جب اس دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تو پھر سارے خداؤں کے ڈر کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو پھر اصلی خدا اور حقیقی خدا اور حقیقی رب کا ڈر فرمایا، اس لیے بار بار فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرا کرو، فتقون وخشون، اور اس طرح سے بہت سارے الفاظ اس کے بارے میں آئے ہیں۔ تو بھائیو ہم اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حقیقی ڈرنا وہ ہے ولا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حقیقی ڈر یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں کہ ہم کیا ہوں؟ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کی حالت میں، اور ڈرنے کے فائدے یہاں پر دو فائدے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہدایت پر ہمیشہ رہو گے،
اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام نعمت تمہارے پر ہوگا، نعمتیں اللہ تعالیٰ وافر کر دے گا، اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر دے گا تمہارے لیے۔ اور جب یہ سورت اتر رہی تھی اس وقت تک تو دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے ڈرو تاکہ میں تمہارا دین کیا کر دوں، تمہارے پر مکمل کر دوں۔ آج مکمل دین میرے اور آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بس اب عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔